السلام علیکم ساتھیوں، جیسا ابھی ریحان بھائی کہہ رہے تھے کہ کسی کو کچھ اناؤنسمنٹ نہیں کرنا کمیٹی کے علاوہ، تو ریحان بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ پوری جو 6000 کی بھیڑ ہے نا، انشاءاللہ کمیٹی کے ایک اشارے پہ چل رہی ہے اور چلتی رہے گی جب تک کہ آپ جیت نہیں جاتے انشاءاللہ تعالی۔ فیصل گاندھی بھائی، ذکی صاحب، ریحان بھائی، عابد زیدی بھائی اور حامد شاہ بھائی، یہ پانچوں کمیٹی کے بڑے ہیں۔ ان بڑوں کی نظر ایک شعر آج کرنا چاہتا ہوں۔ ریحان بھائی توجہ دیجئے کہ آپ پانچوں کی نظر ایک شعر ہے کہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ لاسٹ کی 2 لائن سر سید علیہ رحمہ کے لیے تھی، لاسٹ کی 2 لائن سر سید علیہ رحمہ کے لیے تھی۔ عزیز ساتھیوں، کہنا بس آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہم متحد ہیں، اس لیے اللہ کے کرم سے دن بدن جیت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کوئی بھی لڑائی ہو اس کے لیے وقت تو لگتا ہے، اور آپ کی لڑائی تو بہت بڑی لڑائی ہے، بہت، کیونکہ یہ تو سیدھی سیدھی روزی روٹی پہ حملہ ہے، سیدھی سیدھی ہمارے روزی روٹی پہ تلوار لٹکا دی گئی ہے، اور اس تلوار کو ہمیں ہٹانا ہے، اور اس خوبصورتی سے ہٹانا ہے کہ اپنی گردن بھی بچانی ہے اور اپنی نوکری بھی بچانی ہے، اور کنفرمیشن لے کے جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے آپ سب کو متحد رہنا ہے۔ بس ایک بات سے تھوڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ 4 بجے اتنی تعداد میں اکٹھے نہیں ہوتے جتنے جنرل باڈی کے دن اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ بھی تو ہم مان سکتے ہیں کہ 4 بجے روز جنرل باڈی ہے، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو 4 بجے سے 8 بجے تک یہاں پہ رکھا جا رہا ہے۔ 4 بجے سے 5 بجے تک 1 گھنٹے کے لیے 4 بجے ڈپارٹمنٹ سے نکلے اور سیدھے دھرنے پر آ جائیں، تاکہ بھیڑ اتنی زیادہ رہے کہ انتظامیہ ٹینشن میں رہے۔ اور ویسے بھی اب 18 تاریخ قریب آ رہی ہے، اللہ نے چاہا 18 تاریخ میں ایسی ہوگی، اس میں تمام مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے، لیکن 18 سے پہلے اتنا پریشر بنا دینا ہے، اتنا پریشر بنا دینا ہے کہ کوئی چیز گلتی رہی ہے نا تو پریشر کوکر میں گلانی پڑتی ہے، بس وہی پریشر کوکر یہاں کریٹ کر دینا ہے تاکہ انتظامیہ کے سارے ظلم اس میں گل جائے اور ہمارا کنفرمیشن ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ یہ پریشر اتنا کریٹ کر دینا ہے آپ کو، کیونکہ دیکھیے ساتھیوں، یہ نوکری ہے نا ہماری، اسی نوکری سے ہمارے ساری چیزیں چلتی ہیں، چاہے بچوں کی پڑھائی ہے، چاہے ہماری بائک کا پیٹرول ہے، چاہے ہمارے گھر کے اخراجات ہیں، سب اسی کمائی سے چلتے ہیں، اور کوئی بزنس تو ہے نہیں ہمارا، اور کوئی ملے تو چل نہیں رہی، جو بھی ہمیں تنخواہ ملتی ہے اسی سے گزارا کرتے ہیں، اسی سے اپنے سارے خرچے چلاتے ہیں۔ اب آ کر اگر کوئی ہماری نوکری پہ ہی تلوار لٹکا دے، ہماری نوکری کو ہی انلیگل کہہ دے، یا ہم لوگوں کو انلیگل کہہ دے، تو میرے عزیز ساتھیوں، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا، اور ظلم کے خلاف تو لڑنا پڑے گا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ سب ماننے والے ہیں، سب حسینی ہیں، تو انہوں نے ظلم کے خلاف کسی بھی حال میں انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ سب شہید ہو گئے لیکن سمجھوتا نہیں کیا، شہادت قبول کر لی، لیکن ایسے سرخرو ہوئے کہ تا قیامت ان کا نام سب یاد رکھتے رہیں گے، اور اسلام کی ہسٹری میں ایسا ان کا نام درج ہو گیا اللہ کے کرم سے کہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، کسی بھی حال میں بھلایا نہیں جا سکتا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بس وہی جذبہ ہمیں اختیار کرنا ہے، کیونکہ ہم حسینی ہیں، اور دیکھیے یزیدی اس زمانے میں بھی تھے اور اس زمانے میں بھی ہیں، ان کا کام ہے ظلم کرنا، اور حسینیوں کا کام ہے ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، اتنی ڈٹ کر کھڑے ہو جانا کہ پھر جان چلی جائے لیکن حق کے راستے سے نہیں ہٹنا ہے کسی بھی حال میں۔ اب یہ سمجھیے آپ لوگ کہ ہم لوگ حق کے لیے لڑ رہے ہیں یہاں پر، تو انتظامیہ کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہاں سے یا تو ہم کنفرمیشن لے کے جائیں گے یا ہماری لاشیں جائیں گی، اور 6000 کی لاشوں کا بوجھ تم اٹھا نہیں پاؤ گے، اور وہ لاشیں اگر ہماری یہ امید آئی کہ اگر ہمیں یہاں شہید ہونا پڑا تو شہید ہو جائیں گے، لیکن یہ وصیت کر کے جائیں گے کہ ہماری قبریں بھی اسی بلڈنگ میں اندر بنا دینا کہ ان کو اندر جانے کا راستہ بھی نہ ملے۔ میرے عزیزوں، اس لیے کسی بھی حال میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ختم نہیں ڈگمگانے کسی بھی حال میں، کیونکہ
जब कमेटी के लोग जो सारे परमानेंट लोग हैं, चाहे फैसल गांधी भाई हैं, चाहे जकी भाई हैं, चाहे रेहान भाई हैं, आबिद सैदी भाई हैं, हामिद शोएब भाई हैं, सब परमानेंट लोग हैं। और जब ये परमानेंट हमारे लिए अपनी नौकरी, अपना करियर, अपना सब कुछ दांव पे लगा सकते हैं, तो हमारा तो अपना मसला है, हम अपनी जान भी दांव पे लगाने को पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हम आपको बता देना चाहते हैं फैसल भाई और जकी भाई कि अगर हमारी जान की भी जरूरत पड़ेगी, आप लोग एक आवाज से बोला, इंशाअल्लाह ताला आपकी एक आवाज से तमाम सब यही इकट्ठे हो जाएंगे कटने के लिए, लेकिन आपको झुकने नहीं देंगे, आपकी आवाज को दबने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। अजीज साथियों, क्योंकि फैसल भाई को भी बहुत कुछ बोलना होगा और लोगों को, इसलिए मैं अपनी बात, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने एक इतिहास तो रच दिया ये धरना लगा के, और वो भी 75-76 दिन हो गए आज तकरीबन धरने को। आपने ये इतिहास तो रच दिया कि पूरी दुनिया ये जान गई है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग बिरादरी एक जिंदा कौम है, और उसने जिंदा होने का सबूत ये दिया है कि इतनी भीड़ थी उस दिन, जबकि इतनी ठंड थी कि लोगों की हड्डियां कांप रही थी, उसके बावजूद जब कमेटी ने बुलाया था एक प्रोटेस्ट मार्च एजुकेशन ग्राउंड में, तो इतनी भीड़ आ गई थी कि इंसानी सरों पर सैलाब आ गया था इन सड़कों पर, और उस ठंड के मौसम में इंतजामिया को पसीने आ गए थे आपकी यूनिटी की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे अजीज साथियों, बस अब और मजबूती से लड़ना है, और 18 तारीख तक के लिए अपने आप को ऐसा वक्त कर लो, अपने अंदर ऐसा जज्बा पैदा कर लो कि अब अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी भी कर लेंगे। जिस दिन कमेटी कहेगी कि उंगली टेढ़ी कर लो, तो उंगली टेढ़ी भी कर लेंगे, और न जाने किस किस की गर्दनें भी टेढ़ी कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज साथियों, मेरी आपसे गुजारिश यही है कि जालिमों से लड़ना है तो फिर हुसैनी बनना होगा, जालिमों से लड़ना है तो पूरी तरह हक के रास्ते के लिए ये सोच के आना होगा कि जान चली जाए, माल चला जाए या कुछ भी चला जाए, लेकिन क्या तो फतह होगी या शहादत होगी, तीसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। फतह या शहादत, तीसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है मेरे अजीज साथियों। बस मैं इस शेर से अपनी बात खत्म करूंगा कि कौन कहता है खत्म हुई करबला की जंग, कौन कहता है खत्म हुई करबला की जंग, हम आज लड़ रहे हैं आज भी नस्ले यजीद पे। खुदा हाफिज।